پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI ہمارے ملک کا وہ ادارہ جس پر پوری قوم کو فخر ہے۔ قوم کے ان جانباز بیٹوں نے دفاع وطن کی جنگ ہمیشہ دشمن کے گھر میں گھس کر لڑی اور ملک و قوم کو ان گنت سانحات سے محفوظ رکھا۔ جرأت و بہادری اور پیشہ ورانہ مہارت کی لازوال داستانیں رقم کی۔ اس وقت پاکستان اور اسلام کے دشمنوں کا سب سے بڑا ہدف یہ ادارہ ہے جسے بدنام کرنے کے لیے طرح طرح کی جھوٹی کہانیاں گھڑی جاتی ہیں اور الزامات بھی لگائے جاتے ہیں۔ ان حالات میں ہمارے اس قابل فخر ادارے کے کچھ نمایاں کارنامے آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ امید ہے آپ کو پاکستانی ہونے پر فخر محسوس ہوگا۔ سوویت افغان جنگ میں پاکستان کے اس ادارے نے اس وقت کی ایک عالمی طاقت کو ناکو چنے چبوا دیے اور پاکستان کی سرحد پر بیٹھے روس کو نہ صرف پسپا ہونا پڑا بلکہ اس کو کئی ٹکڑوں میں بانٹ دیا۔ یہ ایک ایسا کارنامہ ہے جس سے پوری دنیا واقف ہے، مگر کچھ ایسے کارنامے اس ادارے کے جو آج تک بہت کم میڈیا پر سننے کو ملے۔ 9/11 کے بعد امریکہ پوری دنیا کی ہمدردیاں سمیٹ کر اپنے لاؤ لشکر سمیت افغانستان پر چڑھ دوڑا۔ امریکی اصل میں کس مقصد کے تحت خطے میں وارد ہوئے تھے یہ راز بہت جلد پاکستانی حکام کو پتہ چل گیا۔ اسی لیے ظاہری طور پر امریکہ کا فرنٹ لائن اتحادی اور دوست بن کر نہ صرف پاکستان نے اس کو اس کے مکروہ عزائم پورے کرنے سے باز رکھا بلکہ اس جنگ میں امریکیوں نے اتنا نقصان اٹھایا جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ دھونس، دھمکی اور ڈنڈے کے زور پر افغان جنگ شروع کرنے والے امریکیوں نے جب یہ دیکھا کہ پاکستان ان کے عزائم جان چکا ہے اور زبانی طور پر اس جنگ میں اس کی حمایت اور عملی طور پر اس کے منصوبوں کو ناکام کرنے میں سرگرم ہے تو پاکستان میں فساد کی بنیاد رکھی گئی۔ بیت اللہ محسود وہ پہلا شخص تھا جس نے ریاست پاکستان کے خلاف جنگ کا اعلان کیا اور یہ صاحب طویل عرصے تک گوانتانامو بے کے امریکی قید خانے میں مقید رہے، رہائی پا کر افغانستان لائے گئے اور وہاں سے اسلحہ بارود سے لاد کر وزیرستان بھیجے گئے۔ بظاہر اس نے شریعت کا نعرہ بلند کیا مگر اس کا مقصد پاکستان کو غیر مستحکم کر کے اس حالت تک پہنچانا تھا جس کے بعد پوری دنیا میں واویلا مچا کر کفریہ طاقتیں پاکستان کے دفاع کے ضامن ایٹمی اثاثوں پر قابض ہو جائیں۔ اس مقصد کے لیے امریکیوں نے اسے رہا کیا اور ہر طرح کے اسلحہ بارود اور پیسے سے ان کو طاقت بخشی۔ تحریک طالبان کی بنیاد پڑتے ہی پاکستان میں نہتے لوگوں اور سیکیورٹی اداروں پر حملے شروع ہو چکے تھے۔ دوسری طرف افغانستان میں شروع ہونے والی گوریلا جنگ امریکہ کو پریشان کیے ہوئے تھی۔ ایسے میں پاکستانی اداروں کی افغان جنگ کے بارے میں حکمت عملی کا سراغ لگانے کے لیے CIA نے بارہا ISI کی صفوں میں اپنے ایجنٹس گھسانے کی کوشش کی مگر اسے ہر دفعہ ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ لیکن اس وقت امریکیوں کی خوشی کی انتہا نہ رہی جب ان کو 2 لوگ ایسے مل گئے جو ISI میں رہتے ہوئے امریکہ کے لیے کام کرنے پر تیار ہو گئے۔ دراصل یہ ISI کی ایک چال تھی۔ ان لوگوں نے CIA کے ساتھ رہتے ہوئے CIA کو غلط انفارمیشن دینے کے ساتھ ساتھ CIA کی خفیہ معلومات چرائیں اور ایسے اہم لوگوں کا سراغ لگایا جو پاکستان میں امریکی مفادات پورے کر رہے تھے۔ اسی عرصے میں ایک دفعہ ان ڈبل ایجنٹس نے CIA کو قبائلی علاقے میں ایک اہم افغان طالبان کمانڈر کی موجودگی کی اطلاع دی جس پر امریکی فوری طور پر حرکت میں آئے اور ڈرون حملہ کر کے مذکورہ جگہ کے پرخچے اڑا دیے۔ لیکن اگلے دن امریکیوں کی حیرت اور صدمے کی انتہا نہ رہی جب انہیں پتہ چلا کہ اس حملے میں انہوں نے اپنے ہی ایک اہم مہرے بیت اللہ محسود کو ہلاک کر دیا ہے۔ اس خبر کو سن کر امریکی دانت پیس کر رہ گئے اور اس کے بعد CIA آج تک ان 2 لوگوں کو ڈھونڈ رہی ہے۔ افغان جنگ میں ہی شکست و ریخ کا شکار ہونے کے بعد 2011 کے اوائل میں امریکیوں نے مطالبہ کیا کہ پاکستان افغان طالبان کے ساتھ ان کے مذاکرات کا اہتمام کرے۔ پاکستان کے اپنے مفادات ہیں، اس لیے کسی کی ڈکٹیشن لینے کی بجائے ہمارے عسکری ادارے وہی فیصلہ کرتے ہیں جو ملک و قوم کے مفاد میں اور دشمن کے لیے مہلک ہو۔ پاکستان کی طرف سے تسلی بخش جواب نہ ملنے پر برطانوی خفیہ ایجنسی نے طالبان کے ساتھ رابطے کی کوشش شروع کر دی۔ ایسے میں کچھ لوگوں نے بلوچستان کے سرحدی علاقے میں ایک طالبان کمانڈر جو اصل میں ISI اہلکار تھا ان سے رابطہ کیا۔ مذاکرات شروع ہوئے، مختلف شرائط طے ہوئیں اور پھر ایک دن افغانستان کے مخصوص علاقے میں امریکیوں پر حملے بند کرنے کے عوض 6.5 لاکھ پاؤنڈز لے کر وہ شخص رفو چکر ہو گیا اور اپنی قوم کے جیمز بانڈ 007 کی موویز سے امپریس کرنے والے گوروں نے شرمندگی کے مارے اس واقعے کو میڈیا پر رپورٹ نہیں ہونے دیا۔ 2013 کے اوائل میں امریکہ جب افغانستان سے واپسی کی تیاری کر رہا تھا تو پاکستان میں جاری کچھ تخریبی منصوبوں کو پورا کرنے اور آئندہ اس فسادی سیریز کا چارج را کو دینے کے لیے افغانستان کے دارالحکومت کابل کے ہائی سیکیورٹی زون میں واقع ایک ہوٹل میں CIA اور را کے اہلکار پاکستان میں تباہی پھیلانے کے منصوبے بنا رہے تھے۔ اسی دوران ہوٹل پر حملہ ہو گیا اور اس میٹنگ میں شریک تمام لوگ مارے گئے۔
इस हमले का इल्जाम CIA चीफ ने बराह रास्त ISI पर आयद किया और अपनी नाकामी का खुलकर इजहार किया, जबकि इंडिया इस मामले में कुछ न कह पाया क्योंकि वो अफगानिस्तान में रॉ की मौजूदगी से यकसर इनकारी था। 2014 के अवाइल में जब हुकूमत तालिबान मुज़ाकरात की बात शुरू हुई और तालिबान सरबराह हकीमुल्लाह महसूद की तरफ से बातचीत पर रजामंदी का इजहार किया गया तो फौरी तौर पर अमरीकी हरकत में आ गए और ड्रोन हमले के जरिए उसे ठिकाने लगा दिया। ये इस बात का वाज़ेह सबूत था कि अमरीकी किसी कीमत पर पाकिस्तान में अमन नहीं चाहते। हकीमुल्लाह महसूद की हलाकत के बाद TTP में क़यादत पर तनाव पैदा हुआ, जिसका पाकिस्तानी खुफिया इदारों ने भरपूर फायदा उठाया। जहां आपसी लड़ाई में 104 तालिबान अहम कमांडर समेत हलाक हो गए और उसके बाद पाक फजाइया की फजाई कार्रवाइयों में भी ऐसे इदारे के लोगों ने हदफ की निशानदेही में अपना भरपूर किरदार बखूबी अदा किया। दोस्तों, ये 2-3 वाक़यात हैं जिनसे आपको अंदाजा हो गया होगा कि पाकिस्तान के गुमनाम सिपाही दुश्मन की सफ़ों में घुसकर न सिर्फ उसके मकरू अज़ाइम का पता लगाते हैं बल्कि पाकिस्तान के दुश्मनों को मुसीबत और हलाकत से दो चार कर देते हैं। ऐसे इदारे पर इल्जामात लगाने वाले कौन हो सकते हैं? क्या वो लोग पाकिस्तानी कहलाने के काबिल हैं? ये फैसला हम आप पर छोड़ते हैं।